माइन ऑफ नॉलेज के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। नेपोलियन हिल की शोरा आफाक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के खुलासे की अगली किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं। याद रहे, इस किताब ने लाखों लोगों की किस्मत बदली, क्योंकि इसमें कामयाबी का वो राज और जादू पोशीदा है जिसे कार्नेगी फार्मूला फॉर सक्सेस कहा जाता है। इस फार्मूले पर अमल करने वाले 500 बड़े लोगों में फोर्ड इंजन का बानी हेनरी फोर्ड, बल्ब का मौजूद एडिसन, जहाज़ के मौजूद विल्बर राइट शामिल हैं। सामीन कराम, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वीडियो सुनने के साथ इसमें मौजूद तस्वीरों और वीडियोस को बगौर देखें और समझें। यह आपको उस कामयाबी और अमारत के लिए ज़हनी तौर पे उस ज़िंदगी के लिए तैयार करेगी जो लाशऊरी दिमाग तक रसाई लेके आपको कामयाबी और अमारत के उस मकाम पे ले जाएगी जिसके आप मतलाशी हैं। कुछ जुमले और वीडियोस आपको बार बार यकसानियत का तासुर देंगे, मगर ये आपके लाशऊरी दिमाग को वो सिम देंगे जो आप चाहते हैं और जिसका ख्वाब आप देखते आए हैं। सामीन कराम, पिछली किस्त में हमने कामयाबी और अमीर बनने का पहला उसूल बयान किया था, यानी शदीद ख्वाहिश। कामयाबी की इब्तिदा शदीद ख्वाहिश से होती है, बर्निंग डिज़ायर के साथ। कामयाबी और बिलियन बनने का दूसरा उसूल है यकीन और ईमान। जान लें, ईमान जहन का सबसे बड़ा तबीब है। जब ये ईमान और यकीन ख्यालात के साथ मिलता है तो लाशऊरी दिमाग फौरी तौर पर उसको महदूद जहानत से लामहदूद जहानत, जो कि कायनात का जौहर है, उसके साथ नती करके उसे हकीकत का रूप दे देता है। जान लें, 3 जज्बात ताकतवर तरीन होते हैं इंसानी लाइफ के अंदर और मुस्बत तरीन भी होते हैं, यकीन, मोहब्बत और जिन्स। ये तीनों मिल जाएं तो फ़ौरन लामहदूद जहानत पर असरअंदाज हो जाते हैं ईथर की। ईमान और यकीन हासिल करने के लिए अपने लाशऊरी दिमाग को बार बार पैगामात पहुँचाए जाते हैं, ऑटो सजेशन के उसूल के तहत या ख़ुद कलामी करके, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं पूरा एतमाद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ। आपने अपने लाशऊरी दिमाग को इस बात पर कायल करना है कि आपको वो सब मिल जाए जो आपने मांगा है, और फिर यह आपके उस यकीन पे अमल शुरू कर देगा और इसके बारे में हतमी मंसूबे आपके सामने रखेगा ताकि आप अपने मकसद को हासिल कर सकें। ईमान और यकीन कैसे पुख्ता किया जाए, तो जान लें, खुद कलामी बार बार अपने अज़म को दोहराने से आपके अंदर ईमान यकीन पुख्ता हो जाता है। यही वजह है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल तरीन ज़िक्र करार दिया गया है। हदीस में जब ये यकीन दिमाग में पहुंचता रहता है तो दोहरा कर बार बार ये यकीन बन जाता है। इसी तरह 5 वक्त की नमाजें बार बार इयादा और दोहराई ही हैं जो आपके लाशऊरी दिमाग को ईमान और यकीन से मुनव्वर करती हैं और वसवसों और बहकावों से बचा के यकसुई पैदा करती हैं। आइए एक मिसाल से इसको मज़ीद समझते हैं कि लोग मुजरिम कैसे बनते हैं। माहिरीन जराइम क्रिमिनोलॉजिस्ट के मुताबिक जब लोगों को पहली बार जुर्म से वास्ता पड़ता है तो वो उससे नफ़रत करते हैं। अगर वो जुर्म के साथ कुछ अरसा रहें तो जुर्म के साथ आदी होकर उसे कबूल करने लगते हैं, और अगर से जुर्म या मुजरिम के साथ रहें तो फिर वो भी मुजरिम बन जाते हैं। यानी जो ख्याल बार बार आपके जहन में जाता है वो लाशऊरी दिमाग के ज़रिए हकीकत का रूप धार लेता है। खुसूसन जज्बाती ख्यालात ईमान व यकीन या जिन्स की आमेज़िश के साथ फौरी हकीकत का रूप धार लेने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया में लाखों लोग गुर्बत नाकामी का शिकार रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद की गुर्बत और नाकामी का यकीन होता है। वो अपनी बदकिस्मती के खुद खालिक हैं अपनी मनफी सोच की वजह से, जो लाशऊरी दिमाग हकीकत के तौर पे कबूल करके उसका इजहार उनकी ज़िंदगी में कर देता है। ईमान और यकीन पे हर मज़हब में ज़ोर दिया जाता है। ये गैर वाज़ह है कि कैसे ईमान मजबूत किया जाए। यकीन दरअसल ज़हनी हालत का नाम है जिसे दोहरा कर ख़ुद कलामी और दूसरे तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। सामीन करीम, जान लें, ईमान व यकीन की लाजवाल आब हयात है जो ज़िंदगी, ताकत, तमाम क़ुव्वतों का सरचश्मा है। यही तमाम मौज़ूओं और अजूबों की बुनियाद है। तमाम दौलतों का राज और नाकामी का तोड़ यही ईमान व यकीन की लाजवाल ताकत है। यही आपके ख्वाबों की ताबीर देने वाली ताकत है। हमारे ख्यालात जो हमारे एहसासात और जज्बात के साथ शामिल होकर एक मकनातीसी क़ुव्वत बना लेते हैं जो कायनाती जौहर ईथर में शामिल होकर अपना इजहार करते हैं।
ایتھر کے عظیم خزانے اور گودام سے انسانی دماغ مسلسل وائبریشن یا تھرتھراہٹ اور پیغامات وصول اور پاس کرتے رہتے ہیں جو دماغ میں غلبہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاشعوری دماغ تک پیغامات پہنچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا مقصد یا منصوبہ بار بار سوچا جائے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنا منصوبہ لکھ لیں، اسے یاد رکھیں، بار بار دیکھیں اور دہرائیں، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان سنیں۔ یہی طریقہ نماز میں آپ کو بار بار سورہ فاتحہ اور مختلف تسبیحات کو دہرا کے آپ کے دماغ کو اسلامی نظریوں اور ایمان و یقین سے بھرنے کے لیے اسلام نے دیا ہے۔ یہ دہرائی آپ کے لاشعوری دماغ تک پہنچ کر راسخ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی زندگی اسی کے مطابق پروگرام ہو جاتی ہے۔ آٹو سجیشن یا خود اعتمادی کا فارمولہ، 5 قدمی فارمولہ جس کے ذریعے آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، اپنے آپ کو باور کرائیں کہ آپ کا ایک حتمی مقصد ہے، جیسے کامیاب اور دولت مند اور بہترین انسان بننا۔ لہٰذا میں ثابت قدمی سے یہ مقصد پانے کے لیے افعال سر انجام دوں گا، ایکشنز لوں گا۔ دوسرا اصول، کیونکہ دماغ پہ غالب خیالات زندگی میں حقیقت بن جاتے ہیں، اس لیے میں روزانہ 30 منٹ وہ شخص بننے کے بارے میں سوچوں گا جو میں بننا چاہتا ہوں، یعنی کامیاب، دولت مند اور بہترین انسان۔ تیسرا اصول، آٹو سجیشنز یا بار بار دہرانے سے اور سوچنے سے غالب خیال حقیقت کا روح آپ کی زندگی میں دھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھا اصول، میں نے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد لکھ لیا ہے، ایک ڈائری میں، اور اتنی خود اعتمادی پالوں گا جس سے اس کے مقصد کو حاصل کر سکوں گا انشاءاللہ۔ میں انصاف اور لوگوں کی خدمت پر کاربند رہوں گا۔ میں حسد، نفرت، جلن، انانیت پسندی کو چھوڑ کر مخلوق سے محبت کروں گا، کیونکہ منفی رویہ کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ سامعین کرام، یہ 5 قدمی آٹو سجیشن کا فارمولہ لکھ کر رکھ لیں اور اپنے دستخط کے ساتھ اس کو قلم بند کر لیں۔ روزانہ اسے بلند آواز سے دہرائیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آپ کے لاشعوری دماغ میں پہنچ کر آپ کو آپ کی پسند کا انسان بنا دیں گے۔ یہ حیرت انگیز فارمولہ قانون قدرت ہے، جسے نفسیات دان آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ یہی حال منفی خیالات کا ہوتا ہے، یہ لاشعوری دماغ میں بار بار پہنچ کر انسان کی زندگی کو ناکامی، ناامیدی، نفرت، بدگمانی سے بھر دیتے ہیں۔ ہمارے خیالات میں یہ طاقت ہے کہ یہ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ ہمارے لاشعوری دماغ میں اچھے اور برے خیالات کی پہچان کی صلاحیت موجود نہیں۔ یہ خوف اور منفی جذبات کو بھی اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے ہمت اور مثبت خیالات کو، اور پھر یہ اسے حقیقت کا روپ دینے میں جت جاتا ہے۔ ایک بینک اہلکار نے فراڈ کر کے پیسے جوئے میں اڑا دیے۔ جب آڈٹ ہوا تو وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد اسے ہوٹل کے کمرے سے بازیاب کرایا گیا تو وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتا پایا گیا۔ او میرے خدا، میں اس ذلت سے مر جاؤں گا۔ وہ محض چند دن اور جی سکا۔ ڈاکٹرز نے اس کی موت کو ذہنی خودکشی قرار دیا، یعنی کہ ذہن میں ایک تکلیف دہ عمل کو بار بار دہرانا خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ ماضی کو دفن کر دینا ہی دانش مندی ہے، ورنہ آپ کے منفی خیالات آپ کو قتل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے بجلی ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور اسی سے زندگی کی رونق اور رنگینیاں ہیں، مگر یہی بجلی آپ کو غلط استعمال سے کرنٹ لگا کے زندگی سے محروم کر سکتی ہے۔ اسی طرح آٹو سجیشن کا عمل جہاں آپ کو سکون اور خوشحالی سے ہمکنار کر سکتا ہے، وہاں یہ بدحالی، ناکامی اور موت سے بھی ہمکنار کر سکتا ہے۔ یہ سب آٹو سجیشن کے ادراک اور اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ تم ہار گئے تو تم ہار جاتے ہو، اگر تم سوچتے ہو کہ تم کم ہمت ہو تو تم وہی ہو جاتے ہو، اگر تم جیتنا چاہتے ہو لیکن تم سوچتے ہو تم نہیں جیت سکتے تو یقینی طور پہ تم نہیں جیتو گے۔ جیتتے وہی ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے اندر کے جن کو جگا کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن نے 40 سال کی عمر میں یہ راز پا لیا اور امریکہ کے کامیاب ترین لوگوں کی صف میں شامل ہوئے۔ نیپولین ہل نے اس کتاب لکھنے کے دوران تحقیق کے دوران معلوم کیا کہ ہزاروں لوگوں کی شاندار کامیابی کے پیچھے ایک عورت کی محبت کا ہاتھ ہوتا تھا۔ محبت کا جذبہ ایک مقناطیسی کشش رکھتا ہے، ایتھر کی توانائی کے لیے جو فوراً راغب ہو کے جادوئی اثر رکھتا ہے اور دکھاتا ہے، اور کامیابی فوراً کھینچتی چلی آتی ہے۔ اسی طرح ایمان و یقین کی طاقت ہے جو کامیابی کے لیے موضوعاتی اثر رکھتی ہے۔ اس طاقت نے لاکھوں لوگوں کو کامیاب کیا۔ اسلام کی مثال لے لیں، کس طرح ایمان کی طاقت نے اس مذہب کو دنیا کا دوسرا
بڑھا الہامی مذہب بنا دیا۔ یقین کی طاقت ہی تھی جس نے اسلامی موضوعات اور کامات کو ظہور دیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں دنیا کے مؤثر اور طاقتور ترین لوگوں میں پہلے نمبر پہ رکھا، جو ایمان و یقین کی طاقت کا مظہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس دولت، گھر، کپڑے سب واجبی تھے جو انہوں نے رد کر دیے تھے کیونکہ دنیا کو اڈاپٹ نہیں کیا آپ نے، مگر ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان و یقین تھا، اور یہی ایمان و یقین انہوں نے اپنے لاکھوں معتقدین کے دل میں پھونک دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کی طاقت سے وہ کچھ حاصل کیا جو مضبوط ترین فوجی طاقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اربوں لوگوں کی فوج تیار کی جو ایک صف میں روزانہ نماز اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ایک صف میں شانہ بشانہ اتحاد کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں۔ یہ اتحاد و تربیت غیر مثالی ہے اور بے نظیر ہے۔ رہتی دنیا تک محمد مصطفیٰ کے اصولوں کی رہنما اصولوں کے طور پہ دنیا میں دیکھا جائے گا، اور ان کو اپنا کے رہنمائی اور لیڈرشپ کے گر دنیا جان پائے گی۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن ایک بہترین مثال ہے خیالات کا حقیقت کے روپ دھارنے کے لیے۔ یہ پہلے چارلس شواب کے ذہن میں ایک تخیل کے طور پہ نازل ہونے والا منصوبہ تھا۔ اس نے اس خیال کو یقین کے ساتھ ملا کے پختہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ مزید پختگی کے لیے اس نے اس خیال کو عملی شکل میں لانے کا جسمانی اور مالی منصوبہ تخلیق دیا۔ چوتھا، اس نے اس منصوبے کو اپنی تقریر میں آگے بڑھایا۔ پانچواں، اس نے ثابت قدمی سے اس منصوبے پہ عمل کیا اور فیصلوں پہ قائم رہا۔ چھٹا، اس نے شدید خواہش کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ کو حیرت ہو کہ کیسے ارب پتی بنا جاتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کی مثال بہترین ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ انسان سوچ کر امیر بن سکتا ہے تو یہ کہانی آپ کے شک و شبہات کو دور کر دے گی۔ اس کہانی میں اس کتاب کے 13 کے 13 اصول شامل ہیں جنہیں اپنا کے کوئی بھی ارب پتی بن سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اسٹیل کو سونے کی طرح برانڈڈ کر کے اس کی کارپوریشن بنا کے اربوں ڈالر کمانے کا منصوبہ ان تمام اصولوں پہ مبنی تھا۔ یہ کارپوریشن امریکہ کی امیر ترین اور طاقتور ترین کارپوریشن بنی، اور اس نے اسٹیل نے نئے استعمالات متعارف کرائے جو انڈسٹریل ریولوشن کا حصہ بنے، اور $600 ملین کا پروفٹ اس ایک خیال کا نتیجہ تھا جو چارلس شواب نے سوچا تھا، اور یہ ثابت کیا تھا کہ واقعی انسان سوچ کر امیر بن سکتا ہے۔ مین کین ریئلی تھنک اینڈ گرو اٹ۔ یہ ایک خیال ہی کی طاقت تھی جس نے ایک غیر اہم انجانے شخص کو US اسٹیل کارپوریشن کا بانی بنا کر ارب پتی بنا دیا۔ یقین خیال کی طاقت کے ساتھ تمام قیودات کو ڈھیر کر کے کامیابی کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ سامعین کرام، ہماری